جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. I-95 ٹیلی ویژن واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج یہاں اتوار کی صبح ہے. پاکستان میں شام کا وقت ہے. 6 یا 7 بجے ہوں گے. میرے ساتھ حسب معمول اس سیگمنٹ میں جو دین کی حقیقت ہم جاننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، عطا بخاری صاحب لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم عطا بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ بس سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں. تو عطا بخاری صاحب جانی پہچانی شخصیت، بہت اچھے اسپیکر، اسپیشلی آن قرآن کا جو قرآن فہمی آپ کہہ لیجئے، دین فہمی ہے، اس کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے. ہر اتوار کو میرے ساتھ میری ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے خواتین و حضرات، وہ بہت ریلیونٹ ہے. جس کرائسس سے کہہ لیجئے یا جو پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس خطے کے مسلمان. تو اس کے لیے ہم نے یہ ٹاپک جو ہے وہ آج کا شیئر کیا ہے، چنا ہے. عطا بخاری صاحب کے ساتھ ہم ان سے سنیں گے، اور وہ ہے شرک. کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ بخاری صاحب پہلے شرک کو ڈیفائن کیجیے گا. جی. اصل میں شرک کا جو کانسیپٹ ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں تمام مذاہب میں ہے. جوڈیزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اس طرح مسلم جو ہمارے فرقے ہیں ان کے اندر بھی ہے. لیکن قرآن نے جو شرک کا کانسیپٹ پیش کیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. قرآن نے بڑا اس کو سائنٹیفک لیول کے اوپر اس کا کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے. اصل میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو اللہ نے کائنات، یہ جو کائنات کی علوم ہے، اور دوسرے ہیں انسانی معاملات. تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، وہ تو اللہ کے قوانین جو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. انسانوں کے ہاں معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے اس کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں رکھی ہوئی. تو اس کو ڈائریکشن کی جو ضرورت ہے وہ اس نے اپنی کتاب کے اندر دی ہوئی ہے. اس لیے جب انسان اس کتاب کی روح سے اپنا کوئی نظام حیات نہیں بناتے جس کو قرآن نے الدین کہا ہے، اس کے لیے تو پھر ایک اسٹیٹ چاہیے. اس اسٹیٹ کے اندر اقتدار ہوگا، حکومت ہوگی، اس کے ادارے ہوں گے، اس کی ہاں عدلیہ ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، ایوان ہوں گے جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ملکی معاملات کی. تو اس سلسلے میں وہ قوانین دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر. تو اگر ان قوانین کو آپ امپلیمنٹ کر دیں تو انسانی معاشرہ گرو کرتا ہے، پروگرس کرتا ہے، وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جاتی ہے. اگر معاشرے کے لوگ اللہ کے قوانین کی بجائے اپنے کوئی مفاد پرستی کے سیاسی، معاشی، مذہبی، مسلکی نظام لے کر آئیں، ان کو ریاست کی سطح کے اوپر جب نافذ کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اس شرک سے ہوگا کیا؟ معاشرہ ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گا، اس کے اندر انٹیگریشن نہیں رہے گی. انٹیگریشن ایک ہی صورت میں رہ سکتی ہے کہ آپ من و ان جو اللہ کے قوانین ہیں وہ اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کر دیں. کیونکہ وہ جو قوانین ہیں انسانی معاملات سے متعلق، ان کے سلوشن انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی. آپ کو یا انسانوں کو جو عقل دی ہے وہ سائنٹیفک سطح کے اوپر آبزرویشن کر کے، پریگمیٹک ٹیسٹ کر کے کوئی ڈسکوری تو کر سکتی ہے کائنات میں، لیکن وہ انسانی مسائل کا، معاملات کا حل نہیں تلاش کر سکتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول، ضابطے اور قوانین دیے ہیں. وہ کانسٹینٹ ہیں، وہ انچینجبل ہیں. اس کو آپ نہ چینج کر سکتے ہیں، نہ ان کی جگہ پر اپنے مذہبی کوئی فقہ یا شریعت کے قوانین لا سکتے ہیں. جب بھی لائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. معاشرہ جو ہے ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گا، فرقے بنیں گے، سیکٹ بنیں گے، سیکٹیریل وائلنس ہوگا اس کے اندر، اور اس میں پھر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جس طرح کے مسلم ممالک میں اس وقت سب سے زیادہ وہ اس کی لپیٹ میں ہے. یہ ہے شرک. اچھا یہ بتائیے بخاری صاحب کہ شرک انسان میں کیسے آتا ہے اور انسان کے رویوں میں کیسے آتا ہے؟ کہ اگر مجھ میں شرک آ رہا ہے تو کیا اس کے سائنز اور سمپٹمز ہوں گے، اور کیا اس کی نیگیٹو جو ہے انفلوئنس میری شخصیت پہ پڑتا ہے؟
میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ شرک آتا کیسے ہے، تھوڑا سا ہمیں قرآن کی طرف پھر جانا پڑے گا، میں بڑے مختصر جاتا ہوں۔ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ دیکھیں یہ جو اعوذ ہے برب الناس ہے، اس کے اندر حفاظت اور ربوبیت آ جاتی ہے۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنا بھی یہ یونیورس بنائی ہے اس کا فارمیٹ ایسا رکھا ہے کہ یہ انسانوں کو رزق پرووائڈ کرے۔ زمین کے اندر جتنی بھی گیسز ہیں، منرلز ہیں، معدنیات ہیں، جو کچھ بھی، وہ بھی انسان کو یہ رزق پرووائڈ کر رہی ہیں، اس کے لیے معیشت کا سامان ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے مالک الناس، اس میں اس کی اونرشپ آ جاتی ہے۔ الہ الناس، حاکمیت اور حکومت آ جاتی۔ اب یہ دیکھیں اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہیں پر کوئی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، الناس کی بات کر رہا ہے کہ وہ الناس کو حفاظت پرووائڈ کرنے والا ہے، ان کو رزق پرووائڈ کرنے والا ہے، ان کا اونر ہے، ان کا کریٹر ہے، اور حاکمیت پھر اسی کے پاس ہے، حکومت کا حق بھی پھر اسی کو ہے۔ وہی انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس کو جانتا ہے کیونکہ ان کا کریٹر ہے، اس کو پتا ہے کہ ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ پھر اس نے قوانین خود ہی دیے ہیں، انسانی عقل ان کو معلوم نہیں کر سکتی۔ اب اسی طرح دوسرے پہ آ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس سے پھر خدا کا کانسیپٹ کیا ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ ایسا خدا ہے جو کسی خاص رنگ، نسل، قبیلہ، قوم، علاقہ یا زمانہ کا خدا نہیں ہے، اس کا کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ انسانی جذبات، غمی، خوشی، دکھ، افسوس، انتقام، رعایت، جھکاؤ، یہ انسانی جذبات ہو تو وہ نہیں ہوتے، تو پھر اس کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رول آف لا۔ اور آگے کہتا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا شریک یا ہمسر نہیں۔ یہ کس چیز میں اس کا شریک یا ہمسفر نہیں ہے؟ اب آئے گا اس کا اصل جواب جو آپ مانگ رہے تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اب یہ دیکھیں فی الملک آ رہا ہے، کہتا ہے حکومت جب بنایا اس نے ہے، زمین و آسمان اس کی ہے، پیچھے ہم نے وضاحت کر دی ہے، تو پھر قوانین بھی اس کے ہوں گے، نیڈز اینڈ وانٹس کو بھی وہی جانتا ہے، قوانین بھی اس کے ہوں گے۔ تو اگر اس کی جگہ پہ آپ اپنے کوئی مذہبی قوانین لے کر آئیں گے، سیاسی، معاشی یا مذہبی، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ شرک اس طرح سے آتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ مالہم من دونہ من ولی، انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی یعنی کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، پھر وضاحت کر رہا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، ولا یشرک، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، فی حکمہ احدا، کوئی بھی ہو، نبی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنی حکومت میں شریک نہیں کرتا۔ اور آگے پھر وہ نبی کے لیے، انبیاء کے لیے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو الکتاب دے یعنی ضابطہ حیات دے، والحکم اور اس کو حکومت دے، والنبوہ اور اس کو نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے محکوم بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محکومیت جو ہے یہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، وہ کہے کہ تم پرسنل میرے احکام مانو، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کتنی وضاحت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ شرک آیا کیسے؟ اب دیکھیں قرآن بتا رہا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہاں سے شرک داخل ہوتا ہے، اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا۔ تو اس طرح پھر سوسائٹی میں وہ شرک آتا ہے، وہ ان کو پھر اللہ کے ضابطوں سے ان کو پرے کر کے ان کو پھر اپنے مسالک اور شریعتوں اور اپنی فقہ کے اوپر لے کے آتی ہیں۔ اس طرح وہ شرک جو ہے معاشرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ایک نبی کی مثال دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے مسیح جو ہے مریم کے بیٹے، اس کو بھی خدا بنا لیا، حالانکہ وہ کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد،
حالانکہ وہ تو خود اللہ کے حکم کے محکوم تھے، وہ تو خود اس کے حکم کے تابع تھے، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے حکم کے محکوم ہیں۔ تو کہتا ہے لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، سبحانہ اما یشرکون، وہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ شرک کس کو کہتا ہے، اور شرک معاشرے میں داخل کیسے ہوتا ہے، احبار اور رہبان کے ذریعے سے۔ دیکھیں یہ جو احبار ہوتے ہیں یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نہیں کہا گیا، قیامت تک کے لیے جس مذہب کے بھی علماء اور مشائخ ہوں گے۔ احبار کہتا ہے وہ جو شریعت کے علماء ہوتے ہیں، فقہ کے علماء ہوتے ہیں، جو جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یکتبون ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے شریعت ہے۔ تو وہ یہ تو ہو گئے ان کے احبار، اور رہبان ہوتے ہیں وہ ان کے جو پیر ہوتے ہیں، ان کے جن کو وہ اپنا اولیاء مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، وہ ان کے وہ جو روحانیت کے ان کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم جو ہے رہبان کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، دونوں کو لے آتا ہے، کہتے ان کے ذریعے سے شرک سوسائٹی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بہت آپ نے بڑا اچھا جو ہے اس کو کور کیا تھا بخاری صاحب، اور نئے سوال کے لیے میرے لیے ایک جگہ آپ نے پیدا کی ہے بہت اچھی طرح سے۔ یہ بتائیے کہ میرے اندر شرک آ گیا، میں کنفیوز ہو گیا، اور جو بیسک قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں اور جو جو کہنا چاہیے کہ لغوی معنی میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تو میرے جیسے 22 کروڑ لوگ جب مل کے اس بیسک ٹیچنگ سے ہٹ جاتے ہیں اور میجورٹی ہم میں سے جو ہے وہ شرک کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حکومت، ریاست اور معاشرہ کیسا بن جاتا ہے، اور اس میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہم لوگ کرتے ہیں نیگیٹو طور پہ اس کو تباہ کرنے میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اس میں پھر یہ دیکھیں کہ سورہ المائدہ کی 3 آیات ہیں، بڑا ہی واضح کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ایک چیز، اور انہی کے متعلق کہہ رہا ہے فاولئک هم الظالمون، دوسری چیز، اور تیسری کہہ رہا ہے کہ فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ دیکھیں آپ نے کہتے ہیں بندے کیا بن جاتے ہیں جب شرک کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ کافرون ہو جاتے ہیں، کفر کرنے لگ جاتے ہیں، کفر کا مطلب انکار ہوتا ہے، اور ظالمون بن جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں جو ان کا مقام ہے ان چیزوں کو ان مقام پر نہیں رکھتے، ان چیزوں کو یا تو ان کے مقام سے بلند کر دیتے ہیں یا ان کے مقام سے ان کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور فاسقون کیا ہوتے ہیں، ترجمہ ہوا پڑا ہے کہ وہ گناہ گار۔ دیکھیں گناہ گار کا معاملہ نہیں ہے، فاسقون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیٹرن زندگی گزارنے کا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے اس پیٹرن سے وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹرن میں نہیں رہتے۔ جو چیز اپنے پیٹرن میں نہ رہے، پھل کا گودا اگر اپنے چھلکے سے شیل سے باہر نکل جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، کوئی نہیں اس کو خریدے گا، کوئی نہیں اس کو کھائے گا، کیونکہ وہ اپنے پیٹرن سے باہر نکل گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ گل سڑ گیا۔ ایسے ہی جو پیٹرن اللہ نے نظام حیات کے اصول جو قرآن کے اندر دیے ہیں، وہ جو پیٹرن اس کے اندر جو معاشرہ رہے گا وہ پروگرس کرے گا، کامیاب ہوگا، فلاح پائے گا۔ اگر اس پیٹرن سے ہٹ کر اپنا کوئی سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بناتا ہے تو وہ اسی پھل کی طرح جو جس کا گودا باہر نکل کے گل سڑ جاتا ہے، بالکل اس کی حالت ویسی ہی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں ذاتی طور پہ اور ایک معاشرہ جو ہے کلیکٹیو طور کے اوپر شرک کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک اتنا یہ شرک جو ہے جو ہم کر رہے ہیں موجودہ دور میں، یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ دیکھیں یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی جو لسٹیں ہیں یہ ہمارے احبار اور رہبان نے مرتب کی ہیں، قرآن کے اندر تو گناہ کا لفظ ہی نہیں۔ اس کے اوپر ہم پھر کو علیحدہ ویڈیو کریں گے۔ قرآن کے اندر اسم کا لفظ ہے، الف سے میم اسم۔ عربی میں ناقۃ آسمہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو پاؤں میں بیماری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور جو کاروان ہوتا تھا اونٹوں کا اس سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو قرآن کریم اسیم قوم اس کو کہتا ہے جو عصر حاضر کے علوم حاصل نہیں کرتی، عقل و فکر سے کام نہیں لیتی اور ترقی یافتہ قوموں سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اسم اس کو کہا جاتا ہے جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی شرک کا کام کرتے ہیں، اپنی مرضی کا، اپنی مفاد پرستی کا نظام لے کر آتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے جو قواعد عملیہ ہیں، یعنی اس کے اندر جو ورکنگ فورسز ہیں، جو اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کے اوپر منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔
اس سے اس کی جو شخصیت جو تعمیری ہونی چاہیے وہ تخریبی بنتی چلی جاتی ہے، اس کا تعمیری جو قوت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، تخریبی قوت پھر اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کمزور قوم ہو جاتی ہے، ترقی یافتہ قوموں سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ بڑا سائنٹیفک قرآن کریم نے کانسیپٹ دیا ہے اسم کا، جس کو مذہبی وہ ترجمہ کرنے والے جو مفسرین تھے اس کو انہوں نے گناہ گار بنا دیا۔ یہ تو بڑی ہی مومل سی اصطلاح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسم کے یہ معنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑے سائنٹیفک لیول پہ قرآن بات کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب خیر چلے، آپ اس پہ ایگری ابھی نہیں کر رہے آج کے ہمارے نشست کے اندر کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، لیکن ایک بات بتائیے کہ کیا اس شرک سے جو ہم معاشرے کو ڈیمیج کرتے ہیں، سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانیت کو اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، غلط نا فہمی قرآن کے جو اصل میسج ہے اس کی وجہ سے، جو ہمارا کمزور ہے، ہماری جو لرننگ کا پروسیس ہے، تو کیا اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہم نہیں کر رہے سوسائٹی کو؟ کیا اس کی معافی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کوئی بھی کسی بھی مسلم ملک کو آپ ایگزامپل سیٹ کر لیں، اس کے اندر شرک کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وہ جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، تو جب اس کو ساتھ ملاتے ہیں اس کی روح سے انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ایبسولوٹ قرآن نہیں، ایبسولوٹ قرآن نہیں ہے، وہاں پر قرآن کے ساتھ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ملائے گی، اس کی روح سے انہوں نے ہر مسلم کنٹری نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں، جس کو وہ شرعی قانون بھی کہتے ہیں، شرعی عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ وہ جو ڈس انٹیگریٹڈ قومیں ہیں وہ مسلم ممالک کے اندر ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز میں تو وہ پھر بھی ایک نیشن بن گئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مسلم ملک اٹھا لیں اس میں کتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، وہاں پہ انتشار ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو وہ مرتد کہہ رہے ہیں، واجب القتل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا جہنم سے کم ہے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں؟ اور پھر اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، یہ تو اتنے نقصانات اس سوسائٹی کو ہو رہے ہیں، آپ وہ دور نہ کریں ایک نظریاتی بحث میں پڑ جائیں کہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے۔ دیکھیے اتنے بڑے نقصان، وہ کہتا ہے کہ جو الفتنہ تو اشد من القتل، قرآن کہہ رہا ہے جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے، اور شرک سے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے، یہ جتنی بھی فرقہ واریت ہے، جتنے بھی سیکٹ بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے مسلم ممالک کے اوپر؟ اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا؟ صغیرہ اور کبیرہ ڈیفائن ہو گیا ایک طرح سے۔ اچھا یہ بتائیے عطا بخاری صاحب کہ آج کل خاص کر جس خطے سے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی وہیں پیدا ہوئے پاکستان میں، جو ہمیں ریلیجیس کرائسس نظر آ رہا ہے، کیوس کنفیوژن نظر آ رہا ہے، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ جی قوم بننے کے لیے اس بیسک کی طرف جانا پڑے گا، اور شرک ایک قوم کی نفی کر رہا ہے، قوم نہیں بن سکے، تو کیا ہم 73-74 سال میں قوم نہ بننے کی وجہ لنگوسٹک یا لسانی ڈویژن کے علاوہ ریلیجیس ڈویژن بھی ہے، اور اس میں شرک کا فیکٹر کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو فیکٹر ہے ہی شرک کا، دیکھیں لسانی اختلافات تو دوسرے ممالک میں بھی ہیں، رنگ کے بھی اختلافات ہیں، لسانیات کے بھی اختلافات ہیں، لیکن شدت اس نوعیت کی نہیں ہے جس نوعیت کی مسلم ممالک کے اندر ہے۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ مذہب کا جو فیکٹر ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تباہی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے جہالت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے غربت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں، تو یہ نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ چلے ہم نے سارے جو نیگیٹو چیزیں، جو نیگیٹو فیکٹر ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں شیک کی وجہ سے، تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے عطا بخاری صاحب کہ اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ القرآن۔ آپ قرآن کو ایبسولوٹلی نافذ کر دیں تو یہ شرک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں ایبسولوٹ رائٹ کیا ہے، ایبسولوٹ رانگ کیا ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے، اس کا فیصلہ قرآن کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کے احبار اور رہبان نہیں کر سکتے، پریسٹ نہیں کر سکتے، کوئی کتنا بھی فلاسفر
بڑے سے بڑا فلاسفر ارسطو بھی کیوں نہ ہو، پلیٹو بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم وہ بالکل بے بس ہیں قرآن کے سامنے. جب تک قرآن کے اصول ایبسولوٹلی نافذ نہیں کیے جاتے اس وقت تک کوئی حل نہیں ہے. ایبسولوٹ قرآن کے ساتھ جب بھی آپ انسانوں کی کتابیں ملائیں گے، اس کی روح سے آپ اسٹیٹ کا نظام بنائیں گے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی، پھر یہ شرک ہو جائے گا، پھر وہی ڈس انٹیگریٹڈ جو معاشرہ ہے وہی وجود میں آئے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. لیکن بخاری صاحب، ہر انسان جو کم سے کم، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسلام کے حوالے سے، پچھلے 1400 سال میں بڑے بڑے تفسیریں لکھی گئی، انٹرپریٹیشن ہوئے، بڑے بڑے نام عرب میں بھی تو فارس میں بھی پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن کی ہمیں بتایا کہ بھئی ایسے نہیں ایسے ہوگا. تو سوال یہ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ قرآن. نہیں تو وہ تو کہتا ہے جو میں نے قرآن کو سمجھا میں صحیح ہوں، آپ نے قرآن کو سمجھا آپ صحیح ہیں، ہم آپس میں نہیں ایگری کر پا رہے. اس قرآن کا کیا کریم حل ہے؟ جو قرآن کریم کی جو عربی مبین ہے وہ فیصلہ کرے گی. اصل میں پرابلم میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جو انٹرپریٹیشن ہے وہ روایات کی روح سے ہے. میں نے اس میں آپ کو ایگزامپل دے کر بتایا تھا کہ یہ آیات عربی، جب عربی ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے قرآن الفجر، تو جو پڑھنے والے ان کو نہیں پتا کہ نیچے ترجمہ نماز فجر ہوا پڑا ہے. تو چلیں چلیں یہ تو مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جس چلیں کو وہ سمجھ نہ سکے. عام لوگوں کی سمجھ کے لیے اب آپ نے ایک مثال یوز کی، آخری میں سوال میں ایڈ کر رہا ہوں. آپ نے فجر کا ایک مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کے حوالے سے فجر کو ڈیفائن کرا، آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی فجر کے حوالے سے؟ کیا نہیں سمجھ کیا ہے، کیا میسج دے رہا ہے قرآن؟ دیکھیے لفظ ہے قرآن الفجر. میں ایک مثال، قرآن الفجر، لوگ جانتے ہیں قرآن کیا ہے اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ فجر کیا ہے. اس میں تو ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن الفجر جو الفاظ ہیں، قرآن کے نیچے نماز لکھا ہوا ہے، کہ کیا نماز، یہ نہیں جانتے، یہ بھی جانتے کہ نماز کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نماز کیا ہے اور قرآن کیا ہے، لیکن ترجمے میں وہ اسی کو مانتے چلے جا رہے ہیں، نماز فجر. تو فرق کیا ہے عام آدمی کے لیے؟ سوال کر رہا ہوں میں لوگوں کو کہ پتا کیا ہے. فرق ہے، کیا؟ دیکھیے فرق تو تب ہو نا کہ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ نماز کیا ہے اور قرآن کیا ہے. جب یہ قرآن ہے آپ ان کے سامنے پڑھیں گے یا کتاب رکھیں گے تو ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن ہے. وہ اس کو کبھی بھی نماز نہیں کہیں گے قرآن کو، اور نماز کو کبھی بھی قرآن نہیں کہیں گے. تو جب ترجمہ آ جاتا ہے نیچے کہ قرآن الفجر، تو وہ ان ترجموں کی روح سے یہی سمجھتے ہیں کہ نماز فجر. بس ترجمہ صحیح نہیں، تو یہ تو آپ خود فیصلہ کریں. اب آپ یہیں پہ جانتے ہیں نا گڑبڑ ہے. نماز کو. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے یہاں فیصلہ کرنا کہ عربی ٹیکسٹ میں تو قرآن لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ نماز کیسے کر سکتی ہیں. بہت عمدہ نقطہ اٹھایا آپ نے. اب اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں. اس کی وجہ یہ بخاری صاحب کے جو اس وقت جو مسلمان یا اس مذہب کے جو پیروکار ہیں 80% سے زیادہ وہ اس خطے میں رہتے ہیں یا ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں عربی ان کی لینگویج نہیں ہے. تو یہاں تو 1400 سال میں جو جنریشنز پیدا ہوئی، وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ polluted and corrupted message from member. اور وہ ممبر جو ہے وہ بلونگ کرتا ہے مسلک، اور اس ممبر کے تھرو ان کی معیشت چلتی ہے. جو آپ نے کہا جو ہمارے پریسٹ ہیں، یا ان کو ملا کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، اسکالر نہیں. تو اب وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اور اگر وہ اس چیز کو اپنے معیشت کے لیے نہ چلائیں تو پھر ان کی معیشت ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ رہے ہیں اور قرآن فہمی سے ہٹ رہے ہیں. عام آدمی سفر کر رہا ہے، معاشرے سفر کر رہے ہیں. آخری اگر کچھ الفاظ کہنا چاہیں بخاری صاحب، ورنہ یہ کہ نیکسٹ اتوار کو انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے عطا بخاری صاحب پلیز؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی جو بھی کوتاہی یا غفلت ہے اس کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرائیں. دیکھیں ہم پریسٹ کو الزام نہ دیں. پریسٹ نے تو اپنے مفاد کے لیے کرنا ہے، ان کو جو بھی ان کا مفاد نظر آئے گا وہ تو اس کو پھیلائیں گے، اس کو شریعت بھی بنائیں گے، فقہ بھی بنائیں گے. تو دیکھیں ہم اپنا سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب ان کے قوت بازو بنیں گے، ان کو ڈونیشن دیں گے، ان کو اسٹیبلش کریں گے سوسائٹی کے اندر، تو پھر ہم برابر کے مجرم ہیں.
تو میں اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم بریوز جمع ہو گئے، نیور. قرآن کریم کے اندر مکالمہ پیش کیا گیا ہے، جو چیز کل کو پیش آنی ہے قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جہنم کے اندر مکالمہ، کہ وہ جو فالورز ہوں گے وہ لعنت ملامت کریں گے اپنے لیڈر سے. وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا، تم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی تم نے گمراہ کر دیا. وہ ان کے جو پریسٹ ہوں گے، جو ان کے لیڈرز ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، ہماری جھنڈیاں لگاؤ، ہمارے بینر لگاؤ، ہمارے نعرے لگاؤ. ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے فالورز ہو جاؤ. تم اس لیے ہمارے پاس آئے کہ تمہارا اس میں فائدہ تھا، تم اس لیے آئے، اپنے فائدے کے لیے آئے. تو وہ پھر اللہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے. تو اللہ کا جواب سن لیں، قرآن میں ہے کہ اللہ کہے گا کہ تم دونوں کو دگنا عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے تمہاری طرح ہی عام لوگ تھے. تو ان کو پریسٹ کس نے بنایا، ان کو لیڈر کس نے بنایا، ان کو علماء، اس کو شیخ کس نے بنایا؟ تمہیں نے بنایا. تم نے ان کو ڈونیشن دیا، تم نے ان کو ان کے جلسے کرائے، تم نے ان کو اپنا پیر شیخ بنایا تو یہ بنے، ورنہ یہ تمہاری طرح عام لوگ تھے. اگر تم ان کو نہ بناتے تو یہ بھی اپنی محنت کر کے اپنی روزی کما رہے ہوتے جیسے تم کماتے تھے. تو تم برابر کے ذمہ دار ہو. یہ میرا آخری میسج. تھینک یو ویری مچ عطا بخاری صاحب. بہت ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہے. انشاءاللہ خواتین و حضرات اپنا چیٹ باکس پہ یا میسج کے ذریعے ہمیں آپ بتائیے کہ کون سے ایسی ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ قرآن فہمی کی طرف جانا چاہیں گے، اور ہم پھر ریکویسٹ کریں گے بخاری صاحب سے کہ اگلے ہفتے ان ٹاپکس کو ٹچ کیا جائے. خواتین مجھے اجازت دیجیے I-95 USA کے ٹیلی ویژن اسٹوڈیو سے. بخاری صاحب آپ کو بہت شکریہ. اسی وقت انشاءاللہ اگلے اتوار کو اگر زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ان الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.